नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। जो लोग मुझे देख रहे हैं तकरीबन 1 साल से, और वो लोग भी जो नए हैं, उन सबको ही मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो हमारी जो आम बोले जाने वाले अल्फाज हैं, जो हमारी बातें हैं, जो हमारी दुआएं हैं, जो अक्सर हम जानते नहीं और वो लोगों के लिए बद्दुआएं बन जाती हैं और उनके हंसते बसते घरों को खा जाती हैं, उनको उजाड़ देती हैं, उन्हें ख़त्म कर देती हैं। उनकी वो खुशियाँ जो उन तक पहुँचने से पहले ही शायद हमारी वजह से, हमारे अल्फाज की वजह से उनकी ज़िंदगियों से चली जाती हैं। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही अजीब सा टॉपिक है ये, क्योंकि हम लोग नोटिस नहीं करते हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसी के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, हम उससे किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम उससे बात कर रहे हैं। बस हम बोल देते हैं, हम कह देते हैं। जैसे एक छोटी सी मिसाल मैं आप लोगों को दूंगी कि जब आपके घर में कोई चीज़ आती है, आप उसे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, उसके आने से आपको कोई खुशी नहीं होती, बल्कि उल्टा आपके ये अल्फाज होते हैं कि क्या मुसीबत है, अब ये बनानी पड़ेगी, अब ये करनी पड़ेगी, अच्छा अब ये भी बनाना पड़ेगा, मैं तो सुबह से लगी हुई थी और अब मैं फारिग हुई थी तो मैंने सोचा था मैं तो कल ये करूँगी, अब मैं कल वो काम नहीं करूँगी तो अब मुझे कल ये बनाना पड़ेगा। और इस तरह की अक्सर बातें ख़वातीन जो हैं वो करती हैं जब उनके घर में एक्स्ट्रा सब्ज़ी आ जाती है बनाने के लिए। और समटाइम्स जब कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनके मर्द हज़रात जो हैं वो कभी कोई नया काम करने लगे या वैसे ही कोई काम करने लगे कि चलो एक वे ऑफ अर्निंग होता है तो हम कर लेते हैं, वो कोई चीज़ शौक़ से लाती हैं तो आगे से उनको फ़ौरन ये जवाब सुनने को मिल जाता है कि जी ये लाने की क्या ज़रूरत थी, ये करने की क्या ज़रूरत थी, आपको पहले ही जो है वो आप कम जो है बाउंड हैं, सुबह से लेकर शाम तक तो लगे रहते हैं आप, और अब आपने ये भी काम पकड़ लिया है, अब आप ये भी शुरू करने लगे हैं। ये सब क्या है? ये सब नेगेटिविटी है। ये हमारे वो अल्फाज हैं जो बाद में हमारे आगे आते हैं। जैसे कोई भी अपने लिए कोई चीज़ लेता है, हम ये नहीं कहते कि अल्लाह तुम्हें नसीब करे, तुम इसको खुशी से पहनो, इसको इस्तेमाल करो, यहाँ बहुत अच्छी है, तुम पे जचेगी। हम आगे से पता क्या कहते हैं, भाई ये तुमने क्यों ले ली, तुम्हें क्या ज़रूरत थी लेने की, इतने तो हैं तुम्हारे पास हैं, वो तो तुम्हें पहनने का नहीं पता, वो इतने महंगे महंगे पड़े हैं, वो तो तुम पहन नहीं रही, तो उल्टा तुमने और ले लिए हैं, क्या ज़रूरत है तुम्हें लेने की, छोड़ो पड़े, तुम्हारे किस काम की। क्या बातें। हम कौन होते हैं दूसरों को जजमेंट देने वाले, दूसरों को कुछ कहने वाले, दूसरों की कोई बुराई करने वाले, या हमें कहना चाहिए नहीं। ये हमारे वो अल्फाज हैं जो हमारे घरों से बरकत उड़ा रहे हैं, जो हमारे रिज़्क से बरकत उड़ा रहे हैं, जो हमें मुश्किलात में डाल रहे हैं। ये अल्फाज हमें मुश्किलात में डाल रहे हैं। हम कह देते हैं लेकिन उसके बाद में हम पछताते हैं, हम फंस जाते हैं, हम परेशान होते हैं कि यार ये हमने क्या कह दिया था और ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। बल्कि हम ये तो सोचते ही नहीं हैं कि ये हमने क्यों कह दिया था, हम तो उसमें कुछ और ही सोचते हैं। हाँ फलाने की नज़र होगी, हाँ उसने हमें ये कह दिया था। क्या हमारी अपनी रोक टोक नहीं होती? क्या हमारी अपनी बातें नहीं होती? क्या हमारी अपनी नेगेटिविटीज़ नहीं होती हैं? जब मर्द घर में कोई चीज़ लाते हैं तो क्या हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? क्या हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? क्या हम ये कहते हैं कि यार अल्लाह तेरा शुक्र है कि मतलब हमें हमारे घर ये चीज़ आई है। वो भी लोग हैं जिनके घरों में ये चीज़ें नहीं आती या नहीं आ सकती, जो तरसते हैं कि हमारे घर में रिज़्क आए, हम खाएं, हम बनाएं, लेकिन उनके घर में आता नहीं है, उनके घर में रिज़्क कमी होती है। अल्लाह ने उनका रिज़्क बांधा होता है या उनको मिल नहीं रहा होता, ये तो उस वक़्त खुदा ही बेहतर जानता है। लेकिन बात यह है कि वो लोग भी तो परेशान होते हैं।
اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا میاں یا آپ کا گھر کا جو فرد ہے، جو سربراہ ہے، اگر وہ چیز وہ ہفتے بعد لے کے آتا ہے، وہ آہستہ آہستہ 20 دن بعد آتی ہے، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ بہت سے مہینوں پہ چلی جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ رزق سے، وہ آپ کے گھر کا رزق جا رہا ہے، آپ کے گھر کی برکت ہو رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح جب مرد کوئی کام شروع کرنے لگتے ہیں، جیسے میں نے بات کی تھی، اور عورتیں یہ کہتی ہیں، یہ بات کہتی ہیں یا بہنیں کہتی ہیں، نہیں بھائی، کیا تم ہر وقت تھکے رہتے ہو، تم صبح کے گئے ہوئے رات کو آتے ہو، تم پہلے ہی اتنا کام کرتے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے اور کام کرنے کی، بس ٹھیک ہے، بہت ہے۔ کیا وہ بہن اپنے بھائی کو دعا نہیں دے سکتی کہ بھائی اللہ تمہیں برکت دے، تم نیا کام کر رہے ہو، تم ٹھنڈی جان سے وہ کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے، تمہارے بچوں کو پہننے کی، اس کو کھانے کی جو ہے وہ توفیق دے، تم اپنے گھر کا جو ہے اس کی اچھی کفالت کرو، بلکہ ہو سکے تو تم لوگوں کو بھی اسٹیبلش کرو، تمہارا یہ کام اچھا جا رہا ہے تو مزید جو ہے وہ تم لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو اٹیچ کرو، اور ان کے لیے بھی جو ہے وہ ذریعہ معاش بنو، اور تمہیں صحت مند زندگی دے تاکہ تم اپنا یہ کام سر انجام دے سکو۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہی کہتے رہتے، ہاں تھک گیا بیچارہ، تھک جائے گا بیچارہ، نہ کریں، چھوڑے پڑیں، گھر کو بھی ٹائم دیں، اس کو بھی دیں، اس کو بھی دیں۔ پھر اللہ کی بندی جب وہ کما کے لا رہا ہے، جو وہ کمائے گا وہ تمہیں ہی لا کر دے گا، وہ تمہارے بچوں پہ ہی خرچ کرے گا، وہ تم پہ ہی خرچ کرے گا۔ تم جو پہلے تنگ ہاتھ سے کر رہی تھی، اب تم تھوڑے کھلے ہاتھ سے خرچ کرو، وہ تمہارے لیے کر رہا ہے۔ ایک مرد کس لیے کماتا ہے؟ ایک مرد اپنے لیے نہیں کماتا، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ کی کفالت کے لیے کماتا ہے، ورنہ اس کی اکیلی جان کی ایک روٹی کی کیا بات ہے؟ اور اس سے جو لوگوں کا سرکل چلتا ہے وہ بھی ہے کہ لوگ دوسروں کو کمانے کا موقع ملتا ہے، اور پھر ان کا بھی ذریعہ معاش بنتا ہے، اور ایک انسان کے ایک کام سے بہت سے لوگوں کا رزق روٹی جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ باتیں نہیں سوچتے، ہم غلط باتیں سوچتے ہیں، ہم غلط باتیں کرتے ہیں۔ پھر جب کوئی اکثر جو ہیں وہ خواتین جو ہیں خود ہی بازار جاتی ہیں، جا کے شاپنگ وغیرہ کرتی ہیں، کوئی اپنے لیے کپڑے، کوئی چیزیں لے کر آتی ہیں، جب گھر آتی ہیں تو جو دوسری ماں بہن، آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی مطلب بھابھی، نند، کوئی بھی جو آپ پڑوس کی آپ کی خواتین جو جاننے والی ہیں، جن کو بھی آپ بتاتے ہیں کہ جی میں تو یہ چیز لے کر آئی ہوں آج، اور میں یہ کپڑے لے کر آئی ہوں، میں یہ لے کر، تو وہ خوش نہیں ہوتی، وہ آپ کو دعا نہیں دیتی، وہ آپ کو یہ نہیں کہتی کہ اچھا تم لائی ہو، چلو اچھا لگے گا تم پہ پہنا ہوا، تم پہننا، تمہیں سوٹ کرے گا، تم گرمیوں میں سلوا لینا، یا تم اگلے موسم میں پہن لینا، یا تم جب بھی پہنو گی ہمیں دکھانا، تمہیں اچھا لگے گا، ٹھنڈی جان سے تم بھنڈاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے۔ نہیں، کیا ضرورت تھی لینے کی؟ کیوں لے کر آئی تم؟ اچھا رہنے دو، اچھا پھر لے آنا، اچھا کیا ضرورت تھی اتنا خرچہ کرنے کی؟ پہلے کپڑے تھوڑے ہیں تمہارے پاس؟ کیا آپ کے منہ سے اس کے لیے دعا نہیں نکل سکتی؟ کیا آپ اس کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتے؟ آپ کا اس کو ٹونٹ کرنا، اس پہ طنز کرنا، اس کو اس سے نگیٹو وائبس، آپ ان سے اس کو نگیٹو وائبس ہیں، کیا یہ ضروری ہے؟ ہمارے یہ الفاظ لوگوں کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں، اس کے بعد ہی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ عورت جو کپڑے لے کر آتی ہے اپنے لیے، وہ خاتون جو اپنے لیے شاپنگ کر کے لے کے آتی ہیں، فرض کریں اگر وہ اگلے دن یا 2 دن بعد مر جائے، اسے کچھ ہو جائے، وہ بیمار ہو جائے، تو یہ چیزیں اس کے کس کام کی؟ یہ چیزیں آپ کے کس کام کی؟ پھر انہی چیزوں کو آپ دیکھ کے کہتے ہیں ہائے بیچاری کتنے شوق سے لے کر آئی تھی، یہ بیچاری پہن نہیں سکی۔ اس وقت ہائے، کاش، افسوس، یہ سب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ نے اسے اس وقت دعا نہ دی، اسے اچھے الفاظ نہ دی۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جب آپ لوگوں کو کہنا اس طرح شروع کرتے ہیں نا، پھر لوگ آپ کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ سے اپنی باتیں ڈسکس کرنی بند کر دیتے ہیں، آپ سے نہیں کہتے کہ وہ خوش ہیں، وہ دکھی ہیں، وہ پریشان ہیں، اپنے آپ میں خاموش رہنے لگ جاتے ہیں۔ اور ہم یہ سب کر کے اپنے لیے صرف گناہ بھرتے ہیں، ہم لوگوں کی خوشیوں میں خوش نہیں ہوتے۔ اب ایک مثال میں آپ کو اور دوں گی کہ اکثر
جو ہیں وہ لڑکیاں اپنے لیے شاپنگ کرتی ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے. میں ریکویسٹ کروں گی ان سبھی پیرنٹس سے اور ان سبھی جو ہیں بیٹیوں سے اور ان کے جو ہیں جاننے والوں سے کہ جب بھی بچی لے کر آئے کوئی چیز اپنے لیے اسے خوشی سے دیں، اسے دعا دیں، اسے یہ مت کہیں کہ یہ اتنی مہنگی ہے تم کیوں لے آئی ہو، یا تمہیں کیا ضرورت تھی، پیسے نہیں ہیں یا کم پڑ جائیں گے. نہیں، بیٹیوں کے کاموں میں تو اللہ رب العزت بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بیٹیوں کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ ان کی شادی یا ان کی خوشی بھرپور طریقے سے کر سکیں. ہم جو الفاظ بولتے ہیں، جو اپنے بچوں کو کہتے ہیں، پلیز یہ مت کیا کریں. لوگوں کی خوشی میں خوش ہوا کریں، انہیں اچھے لفظوں میں دعا دیا کریں، انہیں اچھے لفظوں میں یاد رکھا کریں. اس دنیا سے ہم نے کچھ بھی نہیں لے کر جانا، صرف ہمارے اچھے اخلاق ہیں جو اس دنیا سے جائیں گے، اور یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ ہماری اخلاقیات، ہماری دعائیں جو لوگوں کو بھی لگتی ہیں، بہت فرق پڑ جاتا ہے، اور روز محشر بھی یہ ہمارے کام آئیں گی کہ ہاں اس بندے نے مجھے دعا دی تھی، یا یہ بندہ میرے لیے اچھی بات کہہ رہا تھا. لوگوں کے لیے اچھی رائے قائم کریں، انہیں اچھی بات کہیں، کسی سے